اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن ابی اوفا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، اور فرمایا کہ ثلاث مہلکات، تین چیزیں، تین برائیاں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اچھا جی، تین جو نجات دینے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ناظرین اس پر ذرا غور کیجئے۔ نمبر ایک، شح مطاع، کہ ایسا بخیل شخص کہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ گھر کا سربراہ اگر بخیل ہو تو پھر ناظرین وہ بخل کی طرف ہی ہمیشہ مائل کرتا ہے، اور بالآخر دیکھا گیا ہے کہ جو ایک گھر میں ایک سربراہ بخیل ہو تو باقی سارے بھی جو ہے وہ باقی ساروں کو بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اسی کی پیروی کریں۔ اور دوسرا شخص فرمایا کہ شح مطاع، کہ بلکہ پہلا شخص تو یہ تھا کہ شح مطاع، دوسرا وہوا متبع، ایسی خواہشات کی پیروی کرنے والا کہ اس کی بھی پیروی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ناظرین یعنی وہ خواہش نفس کی ایسی خواہش کہ وہ ہر خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اور پھر اپنے دوستوں کو بھی، اپنے آس پاس لوگوں کو بھی چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے، بلکہ ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں یہ کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں، تین ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، بخیل جس کی اطاعت کی جائے، نمبر دو، خواہشات کی پیروی کرنے والا کہ جس کی پیروی کی جائے، اور نمبر تین، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ ناظرین یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہ بڑائی خور ہونا، بس جہاں دوستوں یاروں میں بیٹھے خود ہی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، اور آپ آس پاس لوگ بھی اس کی خود ساختہ بڑائیاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تین ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، بخیل جس کی اطاعت کی جائے، نفس کی پیروی کرنے والا، اور نمبر تین، بڑائی خور۔ اب ثلاث منجیات، تین نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یعنی خلوت میں اور جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، والقصد فی الفقر والغنا، یعنی فقر ہو یا غنا ہو ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنے والا۔ یہ نہیں کہ جہاں پر پیسہ آ جائے تو وہ ہر چیز میں وہ پیسہ لوٹانا شروع کر دے، اسراف کرنا شروع کر دے، نہیں، فقر اور غنا میں وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ والعدل فی الغضب والرضا، چاہے غصے میں ہے یا چاہے اچھے موڈ میں ہے، ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے۔ تو تین ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ بخیل جس کی اطاعت کی جائے، نمبر دو خواہشات کی پیروی کرنے والا، نمبر تین بڑائی خور، اور تین نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ سے خوف رکھنے والا، نمبر دو فقر میں یا غنا میں کسی حال میں ہو میانہ روی اختیار کرنے والا، اور نمبر تین غصے میں ہو یا خوش ہو عدل و انصاف پر قائم رہنے والا۔
اللہ تعالیٰ ناظرین ہلاک کرنے والی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، نجات دینے والی چیزوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 کا سیکنڈ پورشن، جو کہ اس آیت کا لاسٹ پورشن بھی ہے، وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اچھا، یہاں پر بیہا چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے بیہا ہی پڑھا جائے گا، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اچھا جی، تخویفاً وقف کی صورت میں تخویفہ پڑھا جائے گا، کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 59 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 59 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات؟ واو ایک کلمہ، آتینا دوسرا، ثمودہ تیسرا، الناقۃ چوتھا، مبصرۃ پانچواں، فا چھٹا، ظلموا ساتواں، بی آٹھواں، اور ہا نواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ما 10واں، نرسلو 11واں، اور الآیاتی 12واں، الا 13واں، تخفیفہ 14واں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ثمودہ میں دال پر زبر ہے، اسے الناقۃ کے نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ، بلکہ ناظرین یہاں پر جو نون ہے حرف شمسیہ ہے، تو حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام موجود ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو ثمود الناقۃ غلط ہے، ثمود الناقۃ، تو نون کو یہاں غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مبصرۃ، مبصرۃ میں باء ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو یہاں پر آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ مبصرۃ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تا پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد فا حرف اخفا ہے، تو یہ تنوین پر اخفا کیا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات، نرسلو میں را ساکن ما قبل نون پر پیش، تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وما نرسلو، باقی نیچے زیر، اس سے الآیاتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، بالآیاتی پڑھا جائے گا۔ الا تخویفاً، بالآیات الا تخویفاً، یہاں وقف کریں گے تو تخویفہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ ناظرین آیت نمبر 59 ہے جو یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ سبق ہم آج کا لکھ چکے ہیں، اور اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ثمودہ پہلا اسم ہے، الناقۃ دوسرا، مبصرۃ تیسرا، اور ہا ضمیر چوتھا، الآیات پانچواں، تخویفہ چھٹا۔ کل یہاں پر 6 اسما ہیں۔ نمبر 1 ثمودہ، اور نمبر 2 الناقۃ، مبصرۃ تیسرا، اور چوتھا ہا ضمیر، پانچواں الآیات، اور چھٹا تخویفہ۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ آتینا پہلا فعل، ظلموا دوسرا، نرسلو تیسرا۔ 3 افعال ہیں، آتینا، ظلموا، اور نرسلو۔ تین افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف ہے، فا دوسرا، بی تیسرا، واو چوتھا، ما پانچواں، بی گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور الا چھٹا۔ کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ واو پہلا، دوسرا فا، تیسرا بی، چوتھا واو، پانچواں ما، اور چھٹا الا۔ چھ اسما، 3 افعال، 6 اور 3 9، اور 6 کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے ثمودہ۔ ثمود یہ ناظرین قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود بھی کہتے ہیں، سمود بھی کہتے ہیں، اور اسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولی ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد ثانی یعنی عین سے عاد ثانی صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں سمود یا قوم سمود کہتے ہیں۔ الناقۃ یہ کہتے ہیں اونٹنی، الناقۃ کا معنی ہے اونٹنی، اور اس کے بعد مبصرۃ، اور اونٹ کو عام طور پر ابل کہتے ہیں،
اور اونٹنی کو ناقہ کہا جاتا ہے۔ مبصرۃً، مبصرۃً مفعلۃً کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے آنکھیں کھولنے والی، آنکھیں کھولنے والی۔ اور اس کے بعد ناظرین ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ الآیات، آیات جمع ہے آیت کی، آیتن کی یا آیت کی، آیت کی۔ آیت ایک علامت، ایک نشانی، آیات بہت سی علامت ہے، بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی بھی آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی آیت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن خود قرآن کریم میں کہیں علامت، کہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے معنی میں بھی آیا ہے اور قرآن کی آیتوں کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی عرض کروں میں ناظرین کہ اس مقام پر جو ہے آیت ہے، آیات جو استعمال ہوئے وہ نشانیوں کے معنی میں ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کے معنی میں نہیں، نشانیوں کے معنی میں۔ یہ الگ بات ہے، قرآن کریم کی آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تخویفہ، تخویف اس کا معنی ہے خوف دلانا، تخویف کا معنی ہے ڈرانا، خوف دلانا۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ اس کے بعد ظلموا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے ظلم کیا، اور اس کا مصدر آتا ہے ظلم، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نرسلو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم بھیجتے ہیں یا ہم بھیجیں گے، اور یہاں معنی ہے ہم بھیجتے ہیں۔ ما حرف نفی ہے اور یہاں فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے، تو ما نرسلو ہم نہیں بھیجتے۔ ارسلہ یرسلو ارسال، ارسال اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو فلاں چیز ارسال کی تھی، آپ کو پہنچی، ارسال یعنی پہنچانا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین دونوں مقامات پر فظلموا بہا اور بالآیاتی، دونوں مقامات پر یہ جو پہلا بہا ہے اس میں ناظرین یہ پر کے معنی میں ہے، پر کے معنی میں یعنی فلاں چیز پر، اور دوسرا جو با ہے بالآیاتی، تو یہاں پر جو بی ہے تو یہ کسی معنی میں نہیں ہے، تحسین کلام کے لیے ہے۔ واو کا معنی ہے اور، ما کا معنی یہاں پر نہیں، نفی کے لیے، الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے اس کا معنی، لیکن مگر ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کل 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 ظلموا میں ظلم، نمبر 3 نرسلوا میں ارسال۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون الف زبر نا، و آتینا، سا زبر سا، میم واو پیش مو، دال نون زبر دن، نون الف زبر نا، قاف زبر قا، تا زبر تا، ثمودن ناقتہ، میم با پیش مب، صا سی، را زبر را، تا دو زبر تن، مبصرۃً، فا زبر فا، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، فظلموا، با زیر بی، ہا الف زبر ہا، بیہا، فظلموا بیہا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، نون را پیش نر، سین زیر سی، لام پیش لو، وما نرسلو، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا زیر تی، بالآیاتی، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، تا خا زبر تخ، واو یا زیر وی، فا دو زبر فن، تخویفاً، وما نرسل بالآیات الا تخویفاً، یہاں وقف کریں گے تو تخویفہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا
ظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور آتینا ہم نے دیا ثمودہ قوم ثمود کو الناقۃ اونٹنی مبصرۃ آنکھیں کھولنے کو، فا تو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، بی پر ہا اس، یعنی ہا ضمیر الناقۃ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وا اور ما نرسلو ہم نہیں بھیجتے الآیاتی نشانیاں الا مگر تخویفہ ڈرانے کو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر ہم حرف بحرف ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب آپ کو ہم انشاءاللہ تفسیر عرض کریں گے۔ اور ناظرین آج جو تفسیر ہم عرض کریں گے وہ آیت نمبر 53 کی ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور آپ میرے بندوں سے کہیے وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین و سامعین، آپس کی گفتگو میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق سے کام لینا۔ اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال ہیں۔ میرے بندوں سے مراد ایمان والے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بندوں سے مراد کفار ہیں۔ میرے بندوں سے مومنین مراد ہونے پر یہ دلیل ہے، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ عباد کا اطلاق ایمان والوں پر ہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 17، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، وہی بشارت کے مستحق ہیں، تو آپ میرے بندوں کو بشارت دیجیے۔ اسی طرح سورہ فجر کی آیت نمبر 29 اور 30، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ بس میرے مومن بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 7، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ وہ جو ہے چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس سے جہاں چاہیں نہریں نکالیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل قائم فرمائے اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر مشرکین کے جو شبہات ہیں ان کو زائل فرمایا۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہیے
کہ جب تم مخالفین کو تبلیغ کرو تو ان کے سامنے نرمی، حسن اخلاق اور احسن طریقے سے دلائل پیش کرو، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمام دلائل، تمہارے دلائل جو ہیں وہ سب و شتم پر مشتمل نہ ہوں، جیسا کہ ان آیات میں ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 46، اور اہل کتاب سے صرف احسن طریقے سے بحث کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، سورہ الانعام آیت نمبر 108، اور ان کو گالی مت دو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ جہالت میں اور عداوت کے سبب اللہ کو برا کہیں گے، معاذ اللہ۔ پھر فرمایا کہ اگر تم مشرکین سے سختی سے کلام کرو گے تو وہ بھی تم سے سخت لہجے میں بات کریں گے، پھر شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالے گا، کیونکہ وہ بلا شبہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس آیت کا بھی یہ محمل ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے بات کریں تو نرمی، انکساری اور خندہ پیشانی سے بات کریں، بد مزاجی اور بد کلامی نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے سے باز رہو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی تفتیش نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، اور کسی سے تعلق منقطع نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ عبادی سے مراد کفار ہیں، یعنی آپ میرے کافر بندوں سے کہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کا خدا ہے نا، سب کا اللہ ہے، اور یہ سارے اس کے بندے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ناظرین کہ جو ایمان والے ہیں وہ خاص بندے ہیں، جو کافر نہیں مانتے بندے تو ہیں نا۔ تو فرمایا کہ میرے کافر بندوں سے کہیے، کیونکہ ان آیات سے مقصود دعوت اور ارشاد ہے، تو کافروں کو بھی نرمی اور حسن اخلاق سے بات کرنے کی تلقین کریں، تاکہ وہ ضد اور تعصب میں آ کر ہٹ درمی پر نہ اتر آئیں، ٹھنڈے دل سے اسلام کے دلائل پر غور کریں تاکہ ان کے دل و دماغ میں حق بات اتر جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے، اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اب ناظرین آگے آیت نمبر 54 آ رہی ہے، 53 تو جو تھا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا کہ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، کہ تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں ناظرین تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. ترجمہ. اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی ہم نے بات کری جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے بیٹا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها بیٹا یہاں سے وآتینا. بیٹا یہاں سے وآتینا. ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. صدق اللہ العظیم. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، یہ بھی ہے نا. چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب پر آپ بالخصوص قرآن سنیے اور سنائیے گا. جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے